اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا یا کسی رحمت کا مزہ چکھائیں اور مزہ چکھا کر پھر اسے اس سے لے لیں تو بہت ہی نا امید اور بڑا ہی ناشکرہ بن جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ یقیناً وہ بڑا ہی اترانے والا اور بڑا ہی فخر کرنے والا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے کہ جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک بدلہ بھی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک پیغام دیا ہے ہمیں اور آپ کو، اور پیغام یہ ہے کہ خوشی اور غم میں انسان کا بدل جانا، یہ آج کے اس درس کا وہ ٹاپک سمجھ لیجئے کہ خوشی اور غم میں انسان کا بدل جانا کس حساب سے۔ آپ دیکھ لیجئے، جب انسان کے پاس مالی حالت نہیں ہے، صرف گزر بسر ہو رہا ہے، خوب اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خوب اللہ کرتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی انسان کے پاس تھوڑی سی دولت آتی ہے، انسان کا مائنڈ، انسان کا دماغ، انسان کی ساری چیزیں بدل جاتا ہے۔ اس وقت پھر وہ اکڑ کر بات کرنے لگتا ہے، اکڑ کر چلنے لگتا ہے۔ اسی کا ذکر ہے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اس سے لے لیں تو بہت ہی نا امید اور بڑا ہی نا شکرہ بن جاتا ہے، لیکن ایک مومن کبھی بھی ایسا نہیں کرتا۔ انسانوں میں عام طور پر جو مذموم صفات پائی جاتی ہے، جو برائی پائی جاتی ہے، اس کا یہ ہے کہ نا امیدی کا تعلق مستقبل فیوچر سے ہے اور ناشکری کا تعلق ماضی و حال یعنی پاسٹ اور پریزنٹ سے ہے۔ یعنی سمجھتا ہے کہ سختیوں کا دور گزر گیا ہے، اب اسے کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ یعنی ایک انسان سمجھتا ہے کہ میرے اوپر جو مصیبتیں آئی تھی اب وہ مصیبتیں چلی گئی، اللہ نے دور کر دیا، اب کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ تو اس چیز کو یاد رکھ لیجئے، اللہ ایسی ہی آزماتا رہے گا کہ تکلیف آنے کے بعد پھر تکلیف نہیں آئے گی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کے اوپر کبھی بھی کسی وقت بھی آپ کے اوپر تکلیف آ سکتی ہے، مصیبتیں آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ آپ خام خیالی میں نہ رہیں، آپ ہمیشہ اللہ نے اگر دیا اللہ کا شکریہ ادا کیجئے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا امت کے مختلف معنی ہیں۔ یہاں پر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف مفہوم استعمال ہوا ہے، اور قرآن میں ایک دو جگہ نہیں کئی جگہ امت کا لفظ آیا ہے۔ تو یہاں پر جو آیا ہے کہ امہ، تو امت کا معنی یہاں پر اس کے معنی اس وقت اور مدت کے ہیں، اس وقت اور مدت کے ہیں، یہاں پر معنی ہے۔ اسی طرح سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 45 کے اندر ایک آیت ہے وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، وہاں بھی امہ ہے۔ تو یہاں پر جو امہ ہے وہاں پر جو امہ ہے تو وہاں بھی امہ اسی کے معنی میں ہے۔ جن معنوں کا استعمال ہوا ان میں ایک ایام و پیشوا ہے۔ اسی طرح سے سورہ نحل آیت نمبر 120 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً، تو یہاں پر جو امت کا معنی ہے وہ امت ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک امت تھے، تو یہاں پر امت مانا ہے۔
اسی طرح سے سورہ زخرف آیت نمبر 23 کے اندر ہے اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ. تو یہاں پر جو امت ہے تو یہاں پر امت کا معنی ہے جماعت. یہاں پر امت کا معنی ہے جماعت اور طائفہ. جیسے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ. اسی طرح سے سورۃ القصص آیت نمبر 23 کے اندر ارشاد فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ. تو یہاں پر جو امہ ہے تو گویا کہ ہر جگہ امت کا مختلف معنی کے اعتبار سے جملہ استعمال ہوا ہے. تو امت کا لفظ قرآن مجید کے اندر کئی جگہ آپ کو مل جائے گا، تو لیکن حالات اور جگہ مختلف معنی میں وہ استعمال ہوا ہے. بہرحال تو جس کی طرف کوئی رسول مبعوث ہو وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، تو اس کو امت دعوت بھی کہتے ہیں، اس کو امت دعوت بھی کہتے ہیں. اسی طرح پیغمبر پر ایمان لانے والوں کو بھی امت یا امت اتباع یا امت اجابت بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ. اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں. یعنی جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر اتراتا اور دوسروں پر فخر کا غرور اظہار کرتا. جب انسان کے پاس نعمتیں آتی ہیں نا تو بالکل زمین پر اکڑ کر چلنے لگتا ہے اور بالکل غرور اور گھمنڈ میں رہتا ہے. آج بھی آپ مسجد میں ہم نے تو بہت دیکھا، اس لیے اب میں نے کہنا چھوڑ دیا ہے. میں نے مسجد میں آپ کسی کو بھی اچھی بات کہیے کہ بھائی یہاں چپل نہیں رکھنا ہے یا جہاں لوگ رکھ رہے ہیں وہاں پہ رکھیے، تو فوراً وہ سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا کہا آپ نے؟ تو یہ جو سینہ تان کر کے کھڑا ہونا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور اللہ ایسے اکڑ کر چلنے والے کو اللہ ایسے ختم کرے گا اور ایسے ان کی اکڑپن کو اور غرور اور گھمنڈ کو ایسا مٹی میں ملا دے گا، پھر بعد میں اس کو احساس ہوگا کہ ہاں یہ سب ہماری اکڑ کر چلنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسا کر دیا. تو یہاں پر تو کسی کے پاس جب مال و دولت آتا تو اتراتا ہے اور دوسروں پر فخر و غرور، یعنی دوسرے انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا ہے تو گویا کہ غرور اور فخر کا اظہار کرتا ہے. تو ان صفات مذمومہ سے اہل ایمان اور صاحب اعمال صالحہ مستثنی ہے. یعنی ایک ایماندار آدمی، ایک مومن بندہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ اگر نہیں ہے ان کے پاس تو وہ صبر کرتا ہے، اور اگر اللہ نے دیا ہے تو ایک مومن شکریہ ادا کرتا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں. تو یعنی اہل ایمان راحت و فراغت ہو یا تنگی اور مصیبت ہو، دونوں حالتوں میں اللہ کے احکام کے مطابق طرز عمل اختیار کرتے ہیں. تو یہاں پر مومنوں سے خطاب ہے کہ ایک مومن بندہ چاہے وہ خوشی کا ماحول ہو، چاہے وہ غم کا معاملہ ہو، چاہے وہ فراوانی کا معاملہ ہو، چاہے تنگی کا معاملہ ہو، ہر دونوں اعتبار سے ایک مومن اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اللہ کے احکام کے مطابق عمل کرتے رہتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ مومن کے لیے جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس میں اس کے لیے بہتری کا پہلو ہوتا ہے، اور اگر اس کو راحت پہنچتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر یعنی اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اگر کسی مومن پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر یعنی اجر و ثواب کا باعث ہے. دیکھیے ایک مومن بندہ جب مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب نعمتیں آتی ہیں تو شکریہ ادا کرتا ہے، تو شکریہ ادا کرتا تب بھی اجر و ثواب، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے تب بھی اجر و ثواب. یہ امتیاز ایک مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں فرمایا ہے کہ مومن کو جو بھی فکر و غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اسے کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے. یہ اثر کے درس میں بتا چکا ہوں اس حدیث کو کہ اگر انسان کوئی بیمار ہے،
بخار ہے یا کوئی تکلیف ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔